جب غسل خانے کے اندر داخل ہوں تو دل کے اندر نیت کریں. یاد رکھیں کہ غسل خانے میں جب آپ داخل ہو گئے تو نہ کوئی دعا زبان سے پڑھ سکتے ہیں اور نہ کوئی آپ بات کر سکتے ہیں. بعض لوگ غسل خانے کے اندر جا کے باہر والوں کو آوازیں دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز دے دو یا پھر موٹر چلا دو تو یہ چیز کی ضرورت ہے. غسل خانے کے اندر جب آپ ہیں، برہنہ ہے، لباس اترا ہوا ہے، تو اس وقت کسی کے ساتھ بات کرنا جائز نہیں گا. تو سب سے پہلے نیت کی جائے گی پاکی حاصل کرنے کی، وہ بھی دل ہی دل میں. دل کے ارادے کو نیت کہا جاتا ہے. دل میں نیت کر لے کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کر رہا ہوں. اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو دھوئے گا. اس کے بعد اگر جسم کے کسی حصے کے اوپر نجاست گندگی لگی ہے تو شرمگاہ کو اس کے بعد دھویا جائے گا. چاہے شرمگاہ کے اوپر گندگی ہے یا نہیں، ہاتھ دھونے کے بعد پہلے شرمگاہ کو دھویا جائے گا، استنجا کیا جائے گا. اور اس کے بعد جس طرح ہم نماز میں وضو کرتے ہیں اس طرح سارا وضو ہم کریں گے. یعنی کہ دونوں ہاتھوں کو دھوئیں گے، کلی کریں گے، ناک میں پانی چڑھائیں گے، وضو منہ دھوئیں گے، سر کا مسح کریں گے، اور صرف پیر دھونا جو ہے وہ یہ رہ جاتا ہے. وضو کے ساتھ غسل کے وضو کے اندر جو ہے وہ پیر نہیں دھوئے جاتے، وہ آخر پہ دھوئے جاتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے نیت کر کے دونوں ہاتھوں کو دھوئیں. ہاتھوں کو دھونے کے بعد استنجا کریں. استنجا کرنے کے بعد وضو کریں، اور وضو کرنے کے بعد 3 مرتبہ پانی دائیں کندھے پہ اور 3 مرتبہ پانی بائیں کندھے کے اوپر جو ہے وہ بہایا جائے، اور پھر سر کے اوپر پانی بہا کر پورے جسم کے اوپر پانی بہایا جائے تو آخر کے اوپر پیر دھوئے جائیں گے. یہ غسل کا طریقہ ہے. اب اس کے اندر بے احتیاطی ایک جو میں نے عرض کی وہ کیا ہے، خاص طور پہ جب بالٹی سے آپ غسل کر رہے ہیں تو یاد رکھیے گا کہ غسل جب تک نہیں ہوا تو بندے کا جسم ناپاک ہے. اب ناپاک جسم کو جو پانی لگ کے گرے گا وہ پانی بھی ناپاک ہوتا ہے، اور اس پانی کو کہا جاتا ہے مائع مستعمل، یعنی کہ استعمال شدہ پانی. اب بالٹی پانی کی آپ نے بھر کے رکھی اور آپ نے اس میں سے ایک مگا لے کر ایک لوٹا بھر کے اپنے جسم کے اوپر گرایا، اور بے احتیاطی کی گئی، جسم کے اوپر پانی گرتے ہوئے جسم سے لگ کے پانی کے چھینٹے دوبارہ اس بالٹی میں گرے تو اب وہ سارے کا سارا پانی ناپاک ہو گیا. ابھی جسم آپ کا دھلا نہیں، جسم سے پانی لگ کے بالٹی میں گر گیا تو وہ پانی تو سارا پلیت ہو گیا. اب اس سے آپ جتنا بھی غسل کرتے رہیں گے غسل نہیں ہوگا. تو اس کے اندر یہ احتیاط کی جائے کہ جب بالٹی سے غسل کر رہے ہیں تو جسم سے پانی لگ کے دوبارہ بالٹی کے اندر کوئی چھینٹا نہ پڑے. اور اگر شاور کے نیچے، فوارے کے نیچے غسل کر رہے ہیں تو اس کے اندر یہ خطرہ کم ہوتا ہے کہ ناپاک پانی دوبارہ جو ہے وہ استعمال کیا جائے. اور اس میں خاص طور پر جو شادی شدہ نئی اور نوجوان ہیں، احتلام کی صورت میں غسل فرض ہوتا ہے. اس میں نوجوان کیا کرتے ہیں، بے احتیاطی کے کپڑے ناپاک ہوئے اور وہ کپڑا جو ہے وہ شلوار ہے، پینٹ ہے، اس کو ویسے ہی رکھ دیا. اب گندگی نجاست اس کے اندر ہے. اب گھر کی عورتیں تو باہیا، ان کو تو نہیں پتا کہ اس کے اندر گندگی ہے اور اس کو علیحدہ سے دھونا ہے. اب وہ واشنگ مشین لگائی گئی، جہاں سارے کپڑے ڈالے تھے وہاں پر وہ گندا پلیت کپڑا بھی ان کے اندر ڈل گیا. اب جتنا بھی وہ سارے کپڑوں کو دھویا جائے گا وہ سارے کے سارے کپڑے پلیت ہو جائیں گے، اور سارے کے سارے کپڑے، اب وہ کپڑے سرف سے دھو بھی لیے، صاف ستھرے بھی ہو گئے، داغ بھی ستھرے ہو گئے، اور سب نے سمجھا کہ یہ کپڑے پاک ہیں. جس نے بھی وہ کپڑا پہنا ہوا ہے وہ کپڑا پلیت ہے. وہ والا کپڑا پہن کر اگر کوئی نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں. تو اس کے اندر طریقہ یہ ہے کہ اگر اس طرح کپڑا ناپاک ہو تو اس نوجوان پر یہ لازم ہے کہ اتنی گندگی کے حصے کو پکڑ کے وہ اچھے طریقے سے دھوئے. اور پھر دھونے میں بھی یہ نہیں، اس میں بھی وہی طریقہ کار ہے کہ اگر گندگی والا حصہ آپ دھو رہے ہیں، اس کو آپ نے ٹوٹی کے نیچے کیا اور اس سے دھل کے پانی دوسرے کپڑے کے حصے کو لگ گیا تو وہ ناپاک پانی دوسرے کپڑے کو لگا تو وہ بھی ناپاک ہو گیا. اس میں احتیاط یہ کی جائے گی کہ جو صاف کپڑا حصہ ہے اس کو علیحدہ کیا جائے اور صرف گندگی والے حصے کو علیحدہ پکڑ کے ٹوٹی کے نیچے کیا جائے اور اچھے طریقے سے اس کو دھو کے ایک مرتبہ زور سے نچوڑا جائے. جب سارا پانی اس کا نکل جائے ایک مرتبہ پھر اس کے اوپر پانی بہایا جائے. جب پھر اس کو نچوڑے پھر اس کے اوپر پانی بہائیں، 3 مرتبہ جب اس طرح پانی بہایا جائے گا تو وہ کپڑا جو ہے وہ پاک ہو جائے گا. اور دوسرا اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر علیحدہ سے پھر بھی شک رہتا ہے کہ اس کا پانی جو ہے وہ چھینٹے دوسرے کپڑے کو لگ گئے تو بالٹی کے اندر اس کپڑے کو رکھے، اوپر سے ٹوٹی کو کھول دیں. اب وہ پوری جب بالٹی بھر جائے گی اور پانی اوپر سے بہنا شروع ہو جائے گا تو اب وہ کپڑا بھی پاک ہو جائے گا اور وہ سارے کا سارا پانی بھی پاک ہو جائے گا. کیونکہ یہ بہنے والا پانی ہے، یہ گویا کہ اس طرح ہو گیا کہ نہر کے اندر آپ نے کپڑا دھویا ہے تو بہتا ہوا پانی جو ہوتا ہے یہ پاک ہے.
اس کو آپ بالٹی کے اندر رکھیں اور پانی اس کے اوپر جب بہتا جائے تو وہ کپڑا جو ہے وہ پاک ہو جائے گا۔ بالٹی کے اندر جب غسل کر رہے ہوں تو اس میں ایک احتیاط یہ بھی ہے کہ بالٹی کو پورا بھر لیا جائے۔ جب پورا بھر لیں گے اس کے اوپر سے جو ہے وہ پانی بہ رہا ہوگا، تو اب اگرچہ جسم کا چھینٹا کوئی اس کے اندر پڑ بھی گیا تو پانی کیونکہ وہ ساتھ ساتھ بہتا جا رہا ہے تو بہتا ہوا پانی جو ہے وہ پاک ہوتا ہے، اس کے اندر یہ بے احتیاطی نہیں ہوگی۔ تو یہ چند ایک اہم ترین باتیں جو ہے وہ میں نے آپ کے گوش گزار کر دی ہیں۔ غسل کے اندر 3 فرض بنیادی طور پہ ہیں۔ کلی کی رائے تو پوری احتیاط کے ساتھ اور باقاعدہ گرگرا کیا جائے، منہ کا ایک ایک پرزا جو ہے وہ 3 مرتبہ جو ہے وہ اندر والا حصہ جو ہے وہ پانی اس کے اوپر بہ جائے۔ جب ناک کے اندر پانی چڑھائیں تو ناک کی نرم ہڈی تک، اور پھر پورے جسم کے اندر پوری تسلی کر لیں کہ کوئی ایک جسم کا حصہ بھی ایک بال کے برابر ایسا نہ رہا ہو، چاہے وہ گردن کا بل ہے، تھوڑی کے نیچے والا حصہ ہے، گھٹنوں کے نیچے والا حصہ ہے، بالوں کی جڑیں ہیں، داڑھی کے نیچے کا ہلال ہے۔ تو اچھے طریقے سے پورے جسم کے اوپر ہاتھ پھیر کے سارے جسم کے اوپر جو ہے وہ پانی بہایا جائے اور 3 مرتبہ پانی بہایا جائے۔ جسم سے لگنے والا کوئی ناپاک چھینٹا دوبارہ پانی کے اندر نہ پڑے، ناپاک کپڑا دوسرے کپڑوں کے اندر مکس نہ ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں یہ احکام سیکھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔